اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے کہ ذات کریم کے لطف و کرم و احسان سے ہم اس کے حضور کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمارے قلب و باطن کو طہارت و پاکیزگی کا نور عطا فرمائے۔ آمین۔ بلا شک و شبہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں اپنے اندر ایسی تاثیر اور برکت رکھتی ہیں کہ ایک ایک لمحہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ لیکن کن کے جو اپنے نامہ عمل کو ان نوری ساعتوں اور ان مبارک ساعتوں کے سامنے کرتے ہیں، جو اس ماہ معظم میں ہی اپنے نامہ عمل کو گناہوں کے پردوں میں چھپائے رکھتے ہیں، وہ پھر خود محروم ہیں۔ یہ تو بارش چھما چھم برس رہی ہے۔ وہ دو جوان آئے نا مدینہ طیبہ میں، ایک ان میں سے بہت زیادہ مجاہدانہ کردار اور طبیعت کا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چپ چاپ رہنے والا۔ تو وہ جو جہاد میں زیادہ ایکٹیو تھا نا، وہ شہید ہو گیا، اور وہ جام شہادت اس کو اللہ کریم نے نوش فرما دیا اس کو۔ دوسرا جو تھا وہ تقریباً سال کے بعد نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی، تبھی موت ہوئی۔ کسی صحابی نے دونوں کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور دروازہ کھلتا ہے، خواب میں دروازہ کھلتا ہے تو اندر سے وہ جو تبھی موت سال کے بعد مرا تھا نا، اس کو فرشتے بائی نیم بلا کے اندر لے جاتے ہیں، اور شہید باہر ہی کھڑا ہوگا۔ وہ صحابی بہت زیادہ نا کنفیوژن کا شکار ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک شہید ہوا ہے، ایک تبھی موت مرا ہے، اور شہید باہر کھڑا ہے، اور تبھی موت والا اندر چلا گیا ہے، اور وہ ابھی ویٹ میں کھڑا ہوا ہے۔ تو رحمت کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا فیل کیجئے گا کہ ہمیں کون سی ساعتیں نصیب ہیں۔ عرض کی حضور میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، اور میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ شہید باہر کھڑا ہے اور وہ دوسرا پہلے چلا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، وہ بعد والے کو رب نے ایک رمضان ایکسٹرا عطا کیا، جو شہید کے نصیب میں نہیں آیا، وہ اس کے نصیب میں آیا ہے، کیونکہ سال بعد اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ جو اس کو ایک ایکسٹرا سال نصیب ہوا ہے اور اس میں رمضان نصیب ہوا ہے، اس کی برکتوں سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا درجہ شہید سے بھی بڑھ گیا۔ ہمیں وہ ساعتیں نصیب ہیں، وہ گھڑیاں حاصل ہیں، ان کی قدر وہیں پہ پڑے گی جہاں پہ جا کے پھر یہ راز کھلیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں موت پہ انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، نہیں، موت پہ انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، علامہ اقبال نے کہا موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، نہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ عارضی زندگی کی شام ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستان محترم، اس کا لطف و کرم اور احسان ہے کہ ہمیں پل پل وہ ساعتیں نصیب ہیں۔ میں تو مسجد میں انٹر ہی ہوا ہوں نا، تو آپ یقین جانیے کہ بس انٹرنس سے ہی کیفیت بدل گئی ہے۔ اندر ایسی تسکین، محبت، پیار، اللہ کی رحمتوں کا نزول اور دل کی غذا، روح کی غذا محسوس ہوئی ہے کہ
بس وہ بیان نہیں ہو سکتی لفظ۔ مالک کونین ہمیشہ ہماری زندگیاں ایسی پر نور صحبتوں سے فیضیاب فرمائے۔ آج اس پاک پروردگار کی توفیق سے ہم جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، ان کے بہت سے تعارف ہیں، لیکن ان کا سب سے حسین تعارف یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں جس ہستی کی یاد کو کچھ دیر کے لیے بھی خود سے جدا نہیں ہونے دیا، یہ وہ ہستی ہے مبارکہ۔ اور یہ کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے 3 لفظ پڑھے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 اور اس کے فقط کتنے الفاظ؟ 3 الفاظ۔ ذرا سنیے اور پھر اس کا انطباق دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک اعظم درجۃ، فرمایا میرے کچھ بندے اور بندیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کا میری بارگاہ میں درجہ سب سے بڑا ہے۔ امت میں ان کا درجہ کیا ہے؟ اعظم درجۃ، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ عربی زبان میں اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں، اکبر، احسن، اجمل، اعظم، انور، یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا۔ بلا شک و شبہ وہ سب سے بڑے درجے والوں میں پہلے نمبر پر جس شخصیت کا نام آتا ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ہم نے تقسیمات کر لی ہیں اور ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہم جنہوں نے نیچے سے اوپر دیکھنا تھا نا، انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ درجوں کا تعین کون کرتا ہے؟ وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے اس کا یہ درجہ۔ دیکھیں نا، اللہ سب سے بڑا، اس نے بتایا یہ نبی ہے، یہ رسول ہیں، یہ کلیم اللہ ہے، یہ خلیل اللہ ہے، یہ روح اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ صفی اللہ ہے۔ وہ اس نے درجوں کا تعین کر کے بتایا نا۔ اوپر والا نیچے والوں کے درجوں کا تعین کرتا ہے، لیکن ہم وہ بد نصیب دور گزار رہے ہیں، دور فتن، جس میں ایک فتنہ یہ بھی آ گیا ہے کہ ہم نیچے والے 14 صدیوں بعد میں آنے والے وہ اوپر والوں کے درجے تعین کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہے، وہ ایسے نہیں ہے، اس کا یہ نمبر ہے، اس کا یہ نمبر ہے، اس کا یہ نہیں۔ ہم نیچے ہیں تو ہمارا کام اوپر دیکھنا ہے، تو ہم جب اوپر دیکھیں گے نا تو ہم سے اوپر خواہ کوئی جس درجے پر بھی ہے نا، وہ ہم سے تو کیا ہے؟ اوپر ہے، ہم سے تو بلند ہے، ہم سے تو اعلیٰ ہے۔ تو ہمارے لیے کریم آقا کی ہر نسبت رکھنے والا ہمارے سر کا تاج ہے۔ وہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، اولیاء کرام ہوں، شہدائے عظام ہوں، جو مرضی ہو۔ اور یہ ہمیں سوچ کا انداز رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سیرت سے ملا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ تو فتنے میں پڑے جانے والے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کھیل شروع کر دیا۔ او بابا، ہمارے لیے تو وہ سواری بھی مقدس ہے جس پہ رحمت کونین ایک بار سوار ہو۔ ہمارے لیے تو وہ گلیاں بھی محترم ہیں جن میں حضور کے سانسوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے تو وہ ذرے بھی چاند سے زیادہ منور اور روشن ہیں جنہوں نے رحمت کونین کے تلووں کے بوسے لیے۔ یہ تو شخصیتیں ہیں نا۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا یاد رکھنا قیامت تک ایمان کا سٹینڈرڈ پتہ ہے کیا ہے؟ کسوٹی، معیار، جس سے آپ ٹیلی کر کے اندازہ کر سکیں کہ ویئر وی اسٹینڈ، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان کتنے پرسنٹ
اصل ایمان کے قریب ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار، وہ کسوٹی کوئی اور نہیں ہے. یہ دیکھو کہ جیسا ایمان صحابہ کا تھا کیا تمہارا ایمان ویسا ہے؟ ایمان صحابہ یہ معیار ہے، ایمان ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے ایمان کا. اور ایمان صحابہ کیا تھا؟ آقا علیہ صحیح بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں ایک محلے میں گئے تو وہاں ایک مجلس بپا تھی، رحمت کونین، رک گئے وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا وہاں پہ اس دن آپ نا جس سواری پہ سوار تھے اسے ہم ادباً دراز گوش کہتے ہیں، جسے آپ گدھا کہتے ہیں، دراز گوش. آقا علیہ السلام اس پہ سوار تھے. اچھا بعض لوگ نا یہ سن کر سمجھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام گدھے پہ بھی سواری کرتے تھے. دوستان عزیز اصل میں یہ راز سمجھ میں آ جائے تو پھر ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ہمیں وہ گدھے کی سواری کرنے والی بات تو پنچ کرتی ہے، یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ رحمت کونین براق پہ بھی سوار ہوئے، آقا علیہ السلام رف پہ بھی سوار ہوئے. رحمت کونین سواریوں کے بعض جگہوں پہ گئے محتاج ہی نہیں رہے. عالم لا مکان قاب قوسین او ادنی کا سارا سفر حضور نے سواری کے بغیر کیا ہے. وہ براق پر بھی سوار ہیں، وہ حمار پر بھی سوار ہیں، لیکن دونوں میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ رب کی منشا یہ ہے میرے یار کو براق پہ بیٹھا ہوا دیکھ کے اس کی عظمت کا ادراک کرنا، اور جب حمار پہ سوار ہونا تو اس کا آبجیکٹیو ہی اور ہے، اس کا مقصد ہی اور ہے. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے حمار پہ سواری اس لیے کی ہے تاکہ جب کوئی میرا غریب امتی حمار پہ بیٹھا ہو نا تو کوئی اسے دیکھ کے حقیر نہ سمجھے، وہ سینہ تان کے کہے میں اس سواری پہ بیٹھا ہوں جس پہ مصطفیٰ نے سواری کی. اپ گریڈ کیا ہے اپنی امت کے آخری امتی کو بھی، غریب امتی کو بھی، اس کو بھی کمپلیکس سے نکالا ہے، احساس محرومی سے نکالا ہے، احساس کمتری سے نکالا ہے. فاقہ آ جائے تو کوئی بندہ پریشان نہ ہو، وہ سوچے کہ یار دنیا ہے ہی آزمائش و امتحان کا گھر. مجھے تو ایک دن کا فاقہ آیا ہے رحمت کونین کے کاشانہ اقدس میں تو دو مہینے متواتر کبھی چولہا جلتا ہی. جب سیدہ نے یہ بات بتائی نا تو تابعین نے پوچھا امی جان پھر آپ کھاتے پیتے کیا تھے جب گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کوئی پکتا ہی نہیں تھا؟ ان کا بس دو چیزیں ہوتی تھی، بھوک لگتی تھی تو کھجورے کھا لیتے تھے، پیاس لگتی تھی تو پانی پی لیتے تھے. بس ان دو چیزوں پہ گزارا تھا، کھجور پر اور پانی پر. گھر میں راشن ہی نہیں ہے، آٹا ہی نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ جو ساری کائنات کو کھلانے آیا ہے وہ خود ایسا کیوں رہ رہا ہے؟ اس لیے رہ رہا ہے تاکہ فاقے والا بھی پریشان نہ ہو، وہ بھی اپنے آپ میں مطمئن رہے کہ یار مجھے فاقہ آیا ہے تو کیا ہوا، رحمت کونین میں بھی فاقوں کے ساتھ ہی زندگی گزاری. تو آقا علیہ السلام کا حمار پہ سوار تھے. وہاں گئے تو وہاں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا تھا. عبداللہ بن ابی وہ ظاہر سے مومن اندر سے منافق، پکا کافر، دشمن. وہ آیا حضور کے پاس اور آ کے کہتا ہے الیک انی فآذانی نتن حمارک، اس سواری کو سائیڈ پہ کیجئے، اس کی بدبو مجھے پریشان کر رہی ہے، تو اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے نا وہ مجھے پریشان کر رہی ہے، اذیت دے رہی ہے. بس یہ جملہ اس کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کھڑے ہو گئے. ان کا بدبخت کستوری لگانے والے، امبر لگانے والے، خوشبوئیں لگانے والے، تو اپنی خوشبوؤں پہ ناز کرتا ہے. واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، تیری کستوری کی وہ خوشبو نہیں ہے جو رحمت کونین کی سواری کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو. عقیدتوں کے معیار تو یہ ہوتے ہیں، محبتوں کے پیمانے تو یہ ہوتے ہیں. اعظم جتے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آتا. وہاں عیب تلاش نہیں کرتے، وہاں پھر ایک ہی اصول ہوتا ہے
کہ کوئی زلفاں چھلے کو چھلے سارا جگ سونا جے پر میرے مدنی تو تھلے کائنات میں حضور جیسی کسی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ان کی سواری جیسی سواری کوئی نہیں، ان کے نسبتوں جیسی اور کوئی نسبت کوئی نہیں۔ تو اولئک اعظم درجہ، اس میں پہلے نمبر پر کون ہے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، بعض لوگ نا اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں اور اس فرقہ واریت کے ماحول میں بعض باتیں کہنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، لیکن جن کو اللہ رب العالمین نے علم نافع کا نور عطا کیا ہو نا، وہ حق بات بیان کرنے میں کبھی کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتے۔ میں یہ بات بڑے دعوے سے اور بڑی بصیرت سے اور بڑے یقین سے اور بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ بعد میں پڑھا ہے، سیدہ خدیجہ نے کلمہ پہلے۔ ہم تقسیم کرتے ہیں کہ مردوں میں وہ پہلے، بچوں میں حضرت علی پہلے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ پہلے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ پہلے۔ چلے یہ مختلف کیٹیگریز کے پہلے 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 اکٹھے کر لینا، ان پہلوں میں کون پہلے؟ ان پہلوں میں کون پہلے؟ بچوں کے سینے میں ماں کی عظمت سن کے ٹھنڈ پڑنی چاہیے، اور آج کی عورت جو اسلام پہ تاج کرتی ہے اسے ندامت و شرمندگی سے اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے عورت کو کیا مقام بخشا ہے۔ فرمایا محبوب قیامت تک آنے والی یہ وہ معاشرہ ہے جس میں عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، بھیڑ بکریوں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے، جانوروں کی طرح انہیں مخصوص ایام میں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ماحول ہے، اس ماحول میں رب ذوالجلال نے جو تقسیم کی نا، اس تقسیم کا نتیجہ کیا تھا؟ فرمایا پہلوں میں پہلا ہم نے کسی مرد کو نہیں بنایا بلکہ حضور کی اہلیہ خدیجہ الکبریٰ۔ تو اسلام عورت کے حقوق چھینتا نہیں ہے بلکہ اسے پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں پہ فائز کرتا ہے، بلندیوں پہ فائز کرتا ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میں ایک حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیے اس ہستی سے رب ذوالجلال کو کتنا پیار تھا، کتنا ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون۔ رحمت کونین نا ایک مرتبہ آپ کی عمر مبارک جب 25 سال کے لگ بھگ تھی حضور علیہ السلام کی، تو آپ انہی کا سامان لے کے تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے ملک شام۔ تو اس وقت جو قافلہ تجارت کا چلا نا مکہ سے، اس مکہ معظمہ سے جانے والے تجارتی قافلے میں سارے مکہ کے بزنس مین، ان ساروں کی جتنی انویسٹمنٹ تھی نا اس کو اکٹھا کریں تو اتنی انویسٹمنٹ تنہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یہ لیول تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان، آپ کا سامان لے کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا لے کے گیا، اتنی بڑی خاتون، اتنی بڑی خاتون اور اتنی عظیم خاتون اور اتنی امیر خاتون اور اتنی ناز و نعم میں پلنے والی خاتون، لیکن آپ ذرا چلیے شیب ابی طالب میں 3 سال 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جب قریش نے سوشل بائی کاٹ کر کے بالکل سیپریٹ کر دیا نا کہ نہ ان سے کچھ لینا ہے نہ انہیں کچھ دینا ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، کوئی راشن کوئی چیز ان کو پرووائڈ بنو ہاشم کو نہیں کی جائے گی، اور جن 3 سالوں میں وہاں بسنے والوں نے پتے کھا کے گزارے کیے، گھاس کھا کے گزارے کیے، کہاں وہ ملکۃ العرب اور کہاں 3 سال رحمت کونین کے ساتھ وہ مشقتیں برداشت کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ یہ قربانیاں دیکھ کے جب آقا علیہ السلام غار ہیرا میں جاتے نا، غار ہیرا میں، اور وہاں پہ حضور علیہ السلام مراقبہ کرتے، کبھی 10 دن، کبھی 20 دن، کبھی 40 دن، کبھی 50 دن، کبھی 2 مہینے حضور غار ہیرا میں ہی رہتے۔ اس پورے پیریڈ میں گھر سے غار ہیرا میں کھانا سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود جا کے دیا کرتی تھی۔ اس کو زوجہ محترمہ کہتے ہیں، اس کو خاتون
خاتون گھر کہتے ہیں، اس کو شریک سفر کہتے ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں میری بات کو سن رہی ہوں گی، قرآن مجید نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، ہم نے بیوی کا رشتہ بنایا ہی سکون کے لیے ہے۔ بیوی کا زوجہ کا تعلق بنایا ہی کس کے لیے ہے؟ سکون کے لیے، سکون کے لیے، تسکین کے لیے، اطمینان کے لیے۔ آپ ذرا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھیے، خدا کی قسم جتنا سکون مشکل حالات میں سیدہ نے حضور کے لیے بظاہر مہیا کیا ہے، اس کی باقی ساری ازواج مطہرات میں مثال ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسے ہی نا، ہوتا ہے نا عورتوں میں ایک چیز ہوتی ہے اس طرح کی فطرتاً اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے، تو کہتی ہیں صبح سیدہ خدیجہ کا ذکر، دوپہر حضرت خدیجہ کا ذکر، رات کو حضرت خدیجہ کا ذکر۔ جب دیکھتے آقا علیہ السلام ان کو بھولتے ہی نہیں تھے، ہر لمحہ ان کو یاد رکھتے، تو میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اور وہ کہتی ہے بعد میں پوری زندگی اس جملے پہ پچھتاتی رہی کہ کاش میں نے نہ کہا ہوتا۔ کہتے جملہ کیا نکلا؟ میں نے کہا حضور آپ ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان کے بدلے میں اچھی بیویاں عطا کر دی، آپ کو ان کے بدلے میں اچھی بیویاں عطا کر دی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں جملہ حضور کے کانوں میں پڑا نا تو آقا کے چہرے کا عالم وہی ہو گیا جو قرآن کے نزول کے وقت ہوتا تھا، پسینہ آ گیا، رنگ بدل گیا، سخت جلال میں آ گئے، اور آپ نے جلال میں کہا عائشہ یہ تو نے کیا بات کر دی کہ مجھے اس سے اچھی بیوی عطا کر دی؟ کہاں سے اچھی؟ فرمایا اس نے جب ساروں نے مجھے جھٹلایا تھا اس نے میری تصدیق کی، جب ساروں نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا کلمہ پڑھا تھا، جب کوئی مجھے ایک درہم دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے اپنا سارا مال لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر کتب سیر میں یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نا قید پڑ گیا مکہ معظمہ میں، ابھی حضور نے اظہار نبوت نہیں کیا تھا، قید پڑ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے نا، وہاں ایک قبیلے کے لوگ کسی گاؤں سے اٹھ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، ہر جگہ قید پڑا ہوا، تو ان کا چلو شہر میں چلتے ہیں، بڑا شہر ہے، شاید کوئی ہماری حالت پہ ترس کھائے، رحم کھائے، تو وہاں ہماری اس بھوک کا مداوع ہو سکے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا گزرے تو آپ نے جب دیکھا نا ان کی حالت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو گئے۔ آپ اسی کیفیت میں گھر آئے تو سیدہ نے پوچھا کہ سرتاج خیر ہے، آج آپ بہت غمناک ہیں، تو آپ نے کہا کہ وہاں پہ وہ اس طرح میں نے ایک منظر دیکھا ہے تو دل بڑا دکھا ہے، کاش میرے پاس وسائل ہوتے نا تو میں ان کی مدد کرتا اور انہیں اس سچویشن سے نکالتا۔ یہ ہے سیرت نبوی، یہ سیرت۔ ہم کہتے نہیں، وہ ہماری سوچ تو قارونی اللہ ماشاءاللہ بن گئی ہے نا، کہ جب اس کو رب ذوالجلال نے سونوں کے خزانے عطا کر دیے نا اور ہر طرف سونا ہی سونا، وہ جس شے کو وہ عمل کرتا وہ سونا بن جاتی اور وہ بہت بڑا سرمایہ دار مالدار بن گیا، تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کرو، تو اس نے کہا کیوں؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنی مہارت سے، اپنی محنت سے، اپنے نالج سے، اپنی دن رات کی اسٹرگل سے یہ میں نے سب کچھ سیکھا ہے اور کمایا ہے، میں اوروں کو کیوں دوں؟ یہ سوچ جو ہے یہ قارونی سوچ ہے۔ اور ایمانی سوچ کیا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میرا ہے کیا، اس نے مجھے دیا میں نے آگے دے دیا، میرا ہے کیا اس میں، دینے والا تو وہ اللہ ہے نا۔ تو جب آپ نے گھر میں جا کے یہ ذکر کیا نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فوری طور پہ نا خدام کو، کنیزوں کو بھیجا، ان کا فلاں کو بھی بلا لاؤ، جتنے مکہ کی بزنس کمیونٹی تھی نا ان ساروں کو بلا لیا، اور ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بھی شامل تھے، وہ بھی آ گئے۔ اب ساری بزنس کمیونٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اچانک آپ نے نا غلاموں اور کنیزوں کو کہا کہ وہ جو ہمارے خزانے جس کمرے میں پڑے ہوئے نا وہ نکال کے لاؤ۔ اب درہم و دینار آ رہے ہیں اور وہ رکھتے جا رہے ہیں، سیل میں رکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ درہم و دینار، سونے چاندی کا اتنا بڑا ڈھیر بن گیا کہ جو ادھر بیٹھے تھے انہیں ادھر والے نظر نہیں آتے تھے، جو ادھر بیٹھے تھے انہیں ادھر والے نظر آتے تھے۔
سب سے امیر خاتون تھی، بہت بڑا ڈھیر بن گیا درہم و دینار کا. آپ نے مکہ کے تاجروں کو مخاطب کر کے کہا، مکہ کے تاجروں، میں نے تمہیں گواہ بنانے کے لیے بلایا ہے، تمہیں گواہ بنانے کے لیے تمہیں یہاں پہ زحمت دی ہے. یہ سارا مال میرا تھا، اب نہیں ہے. یہ سارا مال اس سے پہلے میرا تھا، اب نہیں ہے. اب سارے حیران ہو کے تک رہے ہیں. انہوں نے عرض کی، آج کے بعد یہ سارا مال میرے سرتاج کا ہے. حاصل مال کلہ لہو، یہ سارا ان کا مال ہے. اور ساتھ ہی اگلا جملہ کہا، انشاء فرقہ، انشاء امسکہ، ان کو اختیار ہے، چاہے تو روک کے رکھے، چاہے ابھی یہ سارا مال غریبوں میں جا کے تقسیم کرے. عائشہ تم کہتی ہو کہ میرے تم سے بہتر مجھے بیوی مل گئی، تمہیں کیا خبر کہ یہ. میں آخری حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دنوں ہفتوں جا کے غار ہرا میں بیٹھتے نا، تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں. سیدہ خدیجہ 4 کلومیٹر پیدل چل کے 634 میٹر ہائٹ پہ چڑھ کے حضور کا کھانا لے کے جا رہی ہیں. تو اچانک نا غار میں جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ سے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں. کہا جبریل کیا پیغام ہے؟ کہا رب کہہ رہا ہے، ہاذا خدیجہ، ہاذ ہی خدیجہ، یہ خدیجہ، یہ خدیجہ. اچھا، اس جملے میں قربت الہی کی اپنی معراج ہے کہ رب کسی کو کہے یہ خدیجہ، وہ پہاڑ پہ چڑھتی ہوئی، یہ خدیجہ، یہ خدیجہ. کہا حضور رب کہہ رہا ہے یہ خدیجہ آ رہی ہے آپ کا کھانا لے کے. جیسے ہی غار میں داخل ہونا تو اسے کہنا، خدیجہ آج میرا سلام بعد میں ہے، مجھ سے پہلے میرے رب نے تجھے سلام. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کس شے نے انہیں اس عظمت کی بلندیوں پہ فائز کیا ہے؟ شوہر سے وفا کرنے سے، اپنے شریک حیات کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے سے. انہوں نے قیامت تک کی خواتین کے لیے رول ماڈل بن کے دکھایا کہ ایسے نبھائی جاتی ہے، ایسے خدمت کی جاتی ہے. انہیں میرا سلام کہنا. اور سیدنا جبریل امین عرض کرتے، آقا جی جب ان کو رب نے سلام بھیجا ہے نا تو پھر میری چھوٹی سی درخواست ہے، وہ جب آئے نا انہیں رب کا سلام دینے کے بعد کہیے گا یہ جبریل بیٹھا ہے، یہ بھی تجھے سلام، یہ بھی تجھے سلام کر رہا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسے ہی غار میں پہنچی، اور اگلا جملہ بلکہ پہنچنا تو بعد میں ہے، ان کا اس کے بعد رب ذوالجلال فرما رہا ہے. میں پھر وہ جملے دہرانے جا رہا ہوں. دوستان عزیز، یہ رب کی عطا ہے، وہ جس سر پہ جو تاج رکھ دے. اس نے عمر کو عدل کا فیض عطا کیا، یہ اس کی دین ہے. سیدنا صدیق اکبر کو صداقت کا نور دیا، یہ اس کی دین ہے. عثمان غنی کو سخاوت کا تاج عطا کیا، یہ اس کی عطا ہے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت کا پیکر بنایا، یہ اس کی عطا ہے. وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے. ہم کون ہوتے ہیں اس کا تعین اور موازنہ کرنے والے؟ لیکن یہ جملہ توجہ سے سنیے گا، خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم کلہم، ان سب کے لیے جنت کی بشارتیں بعد میں آئی ہیں. سب سے پہلے ڈائریکٹ رب نے اپنے کسی بندے کو اگر بشارت جنت کی دی ہے تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ. رب کہہ رہا ہے محبوب اسے کہیے گا کہ میں نے جنت بنائی اس کے لیے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری عطا کرتا ہوں. سیدہ غار میں انٹر ہوئی، رحمت کونین نے رب کا سلام پہنچایا، جنت کا پیغام سنایا. تو سیدہ نے نا دیکھیے بصیرت کیا تھی، بصیرت کیا تھی. حضور کی صحبت میں رہ رہ کے بصیرت اور وزڈم کتنا کھل گیا. ان کا حضور رب نے مجھے سلام بھیجا، میں رب کو تو وعلیکم السلام نہیں نہ کہہ سکتی، وہ تو خود سلام ہے. اللہ تو خود کیا ہے؟ اللہ هو السلام، وہ تو خود سلام ہے. میں رب کو تو سلام نہیں نہ کہہ سکتی. اس کا شکر
کہ اس نے مجھے سلام بھیجا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کو بھی سلام ہو، جبریل کو بھی سلام ہو۔ اور تیسرا جملہ کہا جو ہمارے مدینہ میں یہ ذکر سننے والوں کے حصے میں آیا، ہماری امی جان نے کہا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ سَمِعَ، قیامت تک جو اس واقعے کو سنتا رہے گا خدیجہ کا اس کو بھی سلام، خدیجہ کا اس کو بھی سلام۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ تو غلاموں کو نہیں بول، 14 صدیاں بعد بھی وہ ہمارے لیے سلامتی کی کیا بھیج رہی ہے، دعائیں بھیج رہی ہے۔ یہ سیدنا صدیق خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور دوستان عزیز، آپ کا ذکر میں نے 2 وجوہات کی بنیاد پہ کیا۔ پہلا اس لیے کہ کریم آقا کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جب تم صالحین کا ذکر کرتے ہو نا، اللہ تمہارے گناہوں کو نامہ عمل سے مٹاتا جاتا ہے۔ جتنی دیر ذکر کرتے رہتے ہو اللہ اتنی دیر تمہارے نامہ عمل سے گناہوں کو، سیئات کو مٹاتا رہتا ہے، وہ کفارہ بنتا رہتا ہے تمہارے گناہوں کا۔ اور دوسرا اس لیے بھی ذکر کیا کہ بروز قیامت جب مخدومہ کونین کو، سیدہ کائنات کو، جنت کی ملکہ کو، اس کائنات کی خاتون اول کو جب رب ذوالجلال اذن شفاعت عطا کرے تو ہمارے مدینہ کے یہ 14 صدیوں کے بعد کے ان کے نوکر چاکر بھی ان کی شفاعت پانے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ ہمیں ان کے اس یوم وصال پر ان کے فیوزات کے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔